الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جہاں بہت سارے جذبات اور احساسات عطا فرمائے ہیں، وہیں شکر کا جذبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں ودیعت فرمایا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان باشعور ہوتا ہے عقل سلیم کی رہنمائی میں، تو اس کا یہ جذبہ شکر اسی تناسب سے بڑھتا جاتا ہے۔ اس کو ہم عقل کے ساتھ شکر کا ارتقائی سفر کہہ سکتے ہیں۔ انسان جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین ہی کو کل کائنات سمجھتا ہے، وہی اس کے دکھ درد کا مداوع کرتے ہیں، انہی کو وہ اپنا روزی رساں، انہی سے تمام توقعات وابستہ کرتا ہے۔ یعنی اس کا جو جذبہ شکر ہے وہ اپنے والدین کی ذات پر مرتکز ہوتا ہے۔ لیکن جو وہ ذہنی طور پر آگے بڑھتا ہے، عقل و شعور سے آراستہ ہوتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد میرے اور دوسرے خیر خواہ بھی ہیں، میری کنبہ ہے، برادری ہے، بھائی بہن ہیں، پھر ایک ملک اور وطن سے میرا تعلق ہے، تو ان سب کے مجھ پر احسانات ہیں، یہ سب میرے خیر خواہ ہیں، یہ میری بھلائی کا سوچتے ہیں۔ تو اب اس کا جذبہ شکر جو ہے، یعنی شکر کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کائنات کے اندر جو مظاہر فطرت ہیں، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بارشیں، یہ سب بھی اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور اس کو سہولتیں فراہم کر رہی ہیں، تو اس کا وہ جذبہ شکر جو ہے وہ مزید وسعت اختیار کرتا ہے اور یوں سمجھیے کہ پوری کائنات کے اندر وہ پھیل جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے وہ منعم اور محسن کا ایک اخلاقی حق بھی اپنے اوپر سمجھتا ہے اور اس کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان جو ہے غور و فکر سے کام لیتا ہے اور اس کا یہ جذبہ شکر جو ہے وہ پروان چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہاں پر اگر انسان اپنے منعم حقیقی اور محسن اصلی کو پہچان لے، یعنی اس کا ذہن جو ہے وہاں تک رسائی حاصل کر لے، یعنی یوں سمجھے کہ عقل انسانی کی یہ وہ آخری چھلانگ ہے کہ جو اس کو ان تمام چیزوں کی منفعتوں سے بالا تر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جو منعم حقیقی ہے، محسن اصلی ہے، اس تک اس کو پہنچا دے۔ تو اب کیا ہوگا اس کا نتیجہ کہ وہ یہ اس کے اوپر یہ بات منکشف ہوگی کہ جس چیز کے اندر جو منفعت ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ودیعت کردہ ہے۔ ماں باپ کے اندر جو شفقت ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، سورج اور چاند کے اندر جو خدمت کا جذبہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس کا وہ جذبہ شکر جو پوری کائنات کے اندر منتشر ہو گیا تو پھر ایک ذات پر مرتکز ہو سکتا ہے، یعنی وحدہ لا شریک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا وہ جذبہ شکر جو ہے وہ مرتکز ہو سکتا ہے۔ اور یہی مطلوب ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر جتنے مظاہر ہیں ان سب کے پیچھے جو روح کار فرما ہے، جو اصل قوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو پہچانے اور اپنے تمام احساسات و جذبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرے۔ دیکھیں، یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر انسان یہ آخری چھلانگ نہ لگا سکے، یعنی اس ارتقائی سفر کے اندر، تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ کائنات کی ان سب چیزوں کا کوئی بدلہ تو دے نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کے سامنے سر سجود ہو جائے۔ تو دنیا میں جو شرک کے مظاہر ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ یا تو منفعت یا مضرت کی وجہ سے انسان ان چیزوں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی نظر کوتا ہو جاتی ہے۔ تو اس ارتقاء کے سفر میں اگر اس کا اصلی ہدف تک وہ پہنچ گیا اور اس کی وہ فکر درمیان میں کہیں ٹھٹر کر نہ رہ گئی، تو وہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانے گا اور اس کے تمام تر جذبات تشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔